أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ، امید اور دعا ہے کہ خیر اور عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں اور نیکیوں کے لیے دوڑ بھی لگا رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، کل کی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے، اور ہم نے حروف تہجی سیکھے تھے الف سے یا تک، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ لحن جلی یعنی جو مسٹیکس ہوتی ہیں، حرام مسٹیکس، وہ کیسی ہوتی ہیں، کس طرح ہوتی ہیں، اور اس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے انشاءاللہ، رائٹ؟ تو آج ہم سیکھتے ہیں مخارج کا پہلا حصہ، حروف الحلق۔ حلق سے پروناؤنس کیے جانے والے لیٹرز کتنے ہیں، کون سے ہیں، اور کس طرح پروناؤنس کرتے ہیں، اوکے؟ ان لیٹرز کو آپ میمورائز کریں گی۔ جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ حروف حلقی کون سے ہیں، تو آپ کے زبان پر یہ 6 لیٹرز ہونی چاہیے، حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا، کیونکہ آگے بہت سارے رولز آنے والے ہیں نون ساکن اور تنوین کے، اس کے اندر یہ جو حروف حلقی کا رول بہت امپورٹنٹلی پلے ہوتا ہے، تو اس لیے جب بھی پوچھا جائے گا کہ حروف حلقی کون سے ہیں، تو یہ 6 لیٹرز آپ کی زبان پر ہونے چاہیے۔ سو یو ول ہیو ٹو میمورائز اٹ سینگ کہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا، اس طرح انشاءاللہ۔ جی مخارج کا فرسٹ پارٹ ہے الحلق، جو آج ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ الحلق یعنی تروٹ کو کہتے ہیں، عربی میں الحلق کہتے ہیں، اردو میں بھی حلق کہتے ہیں، اور انگلش میں کہتے ہیں تھروٹ۔ تھروٹ از اے پارٹ آف یور نیک، رائٹ؟ ہمارا جو گلا ہوتا ہے اس میں ہمارا حلق ہوتا ہے۔ جی حلق کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ کتنے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے؟ 3 پارٹس میں۔ میں آپ کو جی ہائی لائٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ پہلا ہے ادنی الحلق، اوکے؟ آپ لکھیں اپنی بک میں مخارج الحلق ڈیوائڈڈ انٹو 3 ٹائپس، 3 پارٹ میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے حلق کو۔ حلق کے 3 حصے ہیں، سمپلی اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو بس اتنا لکھیں، حلق کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ عربک میں کہتے ہیں پہلے حصے کو ادنی الحلق۔ ادنی الحلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کے بہت قریب ہے، اوکے؟ دیکھیں یہ ڈائیگرام میں آپ دیکھیں، یہ آپ کا منہ ہے، رائٹ؟ یہ آپ کا پورا جو ہے ماؤتھ ہے۔ یہ ماؤتھ کا جو ماؤتھ سے جو بہت قریب ہے وہ ہے ادنی الحلق۔ یہ جہاں آپ کی زبان اینڈ ہوتی ہے نا، وہاں یہ حلق شروع ہوتا ہے۔ جہاں آپ کی زبان اینڈ ہوتی ہے وہاں یہ حلق کا فرسٹ پارٹ شروع ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ادنی الحلق۔ اگر آپ اردو میں بولنا چاہیں تو لکھیں حلق کا پہلا حصہ، اوپر والا حصہ، ٹاپ آف دا تھروٹ، حلق کا اوپری حصہ جو اوپر ہے، اوکے؟ جی الحمدللہ۔ سیکنڈ ہے وسط الحلق۔ وسط عربی میں اس کو وسط الحلق کہتے ہیں، اردو میں آپ لکھنا چاہیں تو لکھیں درمیانی حلق۔ درمیانی حلق یعنی بیچ حصہ، حلق کا بیچ والا حصہ درمیانی حلق کہتے ہیں، عربک میں کہتے ہیں وسط الحلق، اوکے؟ میڈل آف دا تھروٹ۔ لاسٹ ہے باٹم پر اقصی الحلق۔ اقصی کہتے ہیں دور کو، اقصی یعنی دور۔ یہاں دیکھیں یہ منہ ہے آپ کا اتنا، اور حلق منہ سے بہت دور ہے، نیچے والا حلق۔ This is your mouth and the اقصی الحلق جو ہے وہ بہت دور ہے، لیکن یہ سینے سے قریب ہے۔ آپ کا جو چیسٹ ریجن ہے نا، چیسٹ ریجن سے یہ قریب ہے، جہاں آپ کا سینہ ہوتا ہے وہاں سے یہ حلق نزدیک ہے، لیکن منہ سے یہ دور ہے۔ تو آپ جان لیں 3 پارٹس آف حلق کون سا ہے۔ پہلا ہے ٹاپ آف دا تھروٹ، اوپر والا حصہ ادنی الحلق، درمیانی حصہ وسط الحلق، اور لاسٹ والا حصہ یعنی بہت ہی آخر والا حصہ اقصی الحلق، اوکے؟ الحمدللہ۔ جی حلق کے 6 لیٹرز ہیں، 6 لیٹرز۔
ہر 2 لیٹرز ایک ایک پارٹ سے ادا ہوتا ہے. ادنی الحلق سے 2 لیٹرز، وسط الحلق سے 2 لیٹر اور اقصی الحلق سے 2 لیٹرز. اوکے، تو انشاءاللہ اب ہم پہلے دیکھتے ہیں، نیچے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اقصی الحلق. اوکے، اقصی الحلق کہاں آتا ہے؟ بہت ہی نیچے. آپ اپنا گلے پر آپ اپنے فنگرز کو رکھیں اور دیکھیں وائبریشن آ رہا ہے نا، جہاں آپ کا وائبریشن آ رہا ہے وہاں ہمارے ووکل کارڈز ہوتے ہیں، وائس باکس ہوتا ہے. اس کے نیچے کا جو پارٹ ہوتا ہے نا، وہاں سے یہ آواز نکلتا ہے حمزہ اور ہا. حمزہ کو ہم ہا نہیں بولیں گے، اے. الف اور ہا جو ہے پروناؤنس ہوتے ہیں اینڈ آف دا تھروٹ سے. اوکے جی، یہ جو دیکھیں میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتی ہوں، یہ حمزہ ہے. حمزہ اور الف کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دونوں سیم لیٹرز ہیں. الف یعنی یہ جو ایسا الف آتا ہے نا لائن، یہ الف اور یہ حمزہ جو ہیں یہ سیم لیٹرز ہیں. اوکے، ان کا پروناؤنسیشن آ ہوتا ہے. حمزہ کو ہا نہیں کہتے، حمزہ کو آ کہتے ہیں. حمزہ اور الف سیم ہے. الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جاتی ہے نا، جیسے زبر یا زیر یا پیش، تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. اوکے، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ناؤ. تو الف اور جو حمزہ ہے سیم ہے. ہا پروناؤنس کریں، اپنے 3 فنگرز کو نیک کے نیچے ریجن میں رکھیں جہاں سے آپ کا سینہ سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ کی حلق اینڈ ہوتی ہے. وائس باکس آپ کو وائبریشن بھی فیل ہوگی. رکھیں اور دیکھیں اے اے ہا اے ہا. پروناؤنس کریں میرے پیچھے اے ہا. اوکے، اے ہا. باٹم آف دا تھروٹ بہت ہی نیچے سے آنا چاہیے. بہت ہی نیچے یعنی سینے سے تھوڑا اوپر اور حلق کے آخری میں جو ہے وہاں سے آئے گا. اے اے. پروناؤنس کریں اے اے ہا ہا. اوکے، ہا بھی اندر سے آئے گا. ہا اے ہا اے ہا. کنفیوز نہ کریں جی. اے ہا. الحمدللہ. اے ہا. بار بار ریپیٹ کرتے رہیں. مخارج بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ مخرج ٹھیک طریقے سے نہیں سیکھیں گے آپ کوئی رولز اپلائی نہیں کر پائیں گی. امپورٹنٹ تھنگ از مخرج. کوئی ڈاؤٹس ہے تو پوچھتے رہیں بلا جھجک انشاءاللہ. لیکن پریکٹس بہت ہی زیادہ کرنی ہوگی آپ کو. مخارج آر ویری امپورٹنٹ کیونکہ یہ کنفیوزنگ والے مخارج ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کنفیوژن کہاں ہوتا ہے. یہ جو حمزہ ہے اے، ہم اس کو کبھی کبھی آ کی طرح پروناؤنس کرتے ہیں اور عین کو ہم حمزہ کی طرح کرتے ہیں. دس از رانگ. اے از ڈفرینٹ، آ از ڈفرینٹ. اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں اقصی الحلق سے، یعنی لاسٹ پارٹ آف یور تھروٹ سے. ہم اس کو باٹم آف دا تھروٹ سے اس کو ادا کرتے ہیں. یہ ہا جو ہے اس کے ساتھ نہیں ملانا. یہ ہا کو یہ ہا کے ساتھ نہیں ملانا. یہ ہے ہا، یہ ہے میڈل آف دا تھروٹ سے استعمال کیا ہوا. اوکے، تو آئی ہوپ آپ کو فرسٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. فرسٹ کے ان 2 لیٹرز کو پروناؤنس کرنے میں آپ باٹم آف دا تھروٹ کا استعمال کریں گی. اے ہا. میرے ساتھ ریپیٹ کریں 3-4 بار. اے ہا اے ہا اے ہا. الحمدللہ. تو آپ کو جی الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اپنے فرسٹ 2 لیٹرز، رائٹ. اب ہے میڈل آف دا تھروٹ جو ہے وہاں سے ادا ہونے والے 2 لیٹرز ہیں. ایک ہے آ اور ایک ہے ہا. ہا کو پروناؤنس کرتے وقت بہت ساری ہوا جو ہے وہ باہر جائے گی. جب ہمیں کچھ مرچ لگتی ہے نا، تیز چیزیں کھاتے ہیں، اسپائسی چیزیں کھاتے ہیں، تو دیکھیں اندر سے بہت ساری ہوا کے ساتھ ہم ہا کہتے ہیں، رائٹ. تو اس طرح کی آواز آنی چاہیے ہا میں. یہ جو ہا ہے اس کو اس کے طرح پروناؤنس نہیں کرنا، بہت غلط ہوگا. اس کا مخرج ہے باٹم آف دا تھروٹ، اس کا ہے میڈل، یہ ہے لاسٹ پارٹ تھروٹ کا اور یہ ہے درمیانی. تو اس کو ہم پروناؤنس کریں گے ہا ہا. میرے پیچھے آپ سب پروناؤنس کریں، بہت ساری ہوا باہر نکلنی چاہیے. ہا ہا. اوکے، سانس باہر چھوڑیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک پروناؤنس کیا. ہا. اس کے بعد ہے آئین. آئین 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 کب نکلتا ہے؟ دیکھیں آپ اپنے جو
گلا ہے نا، آپ اپنے گلا کو دبائیں تھوڑا تو اندر سے جب آپ کا گلا بند ہو جاتا ہے نا، کوئی آپ کا گلا دبائیں تو جس طرح کی آواز نکلتی ہے ویسی عین میں نکلے گی. آپ کو ایک بار پریس کر کے دیکھیں، آپ کا مڈل آف دا تھروٹ دیکھیں اندر سے آواز نکل رہی ہے نا. اس کو بالکل نہیں بولنا، حمزہ کی طرح بالکل پروناؤنس نہیں کرنا. بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے. لہنہ جلی میں ہم نے دیکھا تھا نا، حمزہ عین کو حمزہ پڑھنے سے استغفر اللہ میننگ ہی بدل گیا تھا، علم والے سے دردناک عذاب بن گیا تھا. تو بالکل ہم نہیں کرنا. عین کو جی بالکل ٹھیک پڑھ رہی ہیں آپ، الحمدللہ. جی اس کو ہیوی نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں اندر سے نکالنے کے چکر میں نا اس کو ہیوی کر دیتے ہیں. یہ لائٹ لیٹرز ہیں، لائٹ یعنی ان کو باریک پڑھا جائے گا. یہ 4 لیٹرز بھی باریک ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں، حمزہ کو ہم کہیں گے، او نہیں پڑھیں گے، اے پڑھیں گے. اوکے، ہا کو ہم ہو نہیں پڑھیں گے. ہو پڑھتے یہ موٹا ہو جائے گا نا، موٹا نہیں، ہے. اسے پڑھیں گے ہم ہے. لائٹ ہے. آپ اس کی صفات میں سائیڈ میں لکھ لیں، لائٹ لیٹر ہے یہ، ہے. یہ ہے اس کو او نہیں کہیں گے، لائٹ پڑھیں گے، باریک آواز نکالیں گے. اٹ از رانگ. از اے رائٹ تھنگ. اوکے جی. مخرج کی جگہ، مخرج کا جو کالم ہے نا آپ کا، وہ یہاں پر حمزہ کے جگہ سائیڈ میں لکھ لیں اقصی الحلق، باٹم آف تھروٹ. ہا کی جگہ بھی لکھ لیں اقصی الحلق، باٹم آف تھروٹ، یعنی نیچے حلق کا آخری حصہ لکھ لیں ان دونوں کو، اور ان دونوں کو لکھ لیں حلق کا درمیانی حصہ. اوکے انشاءاللہ. جی الحمدللہ. تو ہم نے 4 لیٹر سیکھے ہیں جو لائٹ ہیں، ان کو ہیوی نہیں کرنا. اور ہم نے کیا جانا کہ ہا کو ہا سے نہیں بدلنا، ہا کو ہا سے نہیں بدلنا، اور کو سے نہیں بدلنا، حمزہ کو عین سے نہیں بدلنا. تو یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، بیکاز صرف مخرج کے بدلنے سے لہنہ جلی ہو سکتی ہے، جو حرام مسٹیک ہے. مخرج از ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ہم اسی کو اگنور کرتے ہیں. بس ہم ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں اور قرآن میں بہت سارے مسٹیکس ہو جاتی ہیں. آپ ایک کام کریں، آپ کے بہتری کے لیے میں کہہ رہی ہوں، آپ سب لوگ سورہ فاتحہ کی ریکارڈنگ بنائیں، اپنے موبائل میں ریکارڈ بنا کر سیو کر کے رکھ لیں. جب 40 ڈیز کا کورس اینڈ ہو جائے گا نا، اس کے بعد آپ اس کو سنیں. آپ خود نہیں پہچان سکتی کہ کتنے سارے مسٹیکس آئیں گے آپ کو. آپ خود پہچانے لگیں گی کہ کون سے لیٹرز میں آپ مسٹیک کر رہی تھی، کون سے رولز میں آپ کر رہی تھی. رائٹ، آپ اپنی خود اسسمنٹ خود کر پائیں گی. تو آج ہی آپ ایک کام کریں، کوئی بھی سورہ الفاتحہ یا اور 2-3 سورہ جو ہیں ان کو آپ جس طرح قرآن پڑھتی ہیں اسی طرح ریکارڈ کر کے رکھ لیں. 40 ڈیز کے بعد انشاءاللہ آپ اس کو دوبارہ سنیں. آپ پہچاننے لگیں گی کہ آپ کتنی مسٹیکس کر رہی تھی اور کون سے مسٹیکس آپ کیا رہے تھے. اس سے آپ کو سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. جی فرسٹ 4 لیٹرز ہمارے ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں لاسٹ کے 2 لیٹرز. یہ پروناؤنس ہوتے ہیں بالکل سٹارٹنگ تھروٹ کے. جو تھروٹ کا پہلا حصہ ہے، زبان جہاں اینڈ ہوتی ہے نا، خود کی زبان کو محسوس کریں، جہاں اینڈ ہو رہی ہے وہ حلق وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو وہاں سے آتے ہیں یہ 2 لیٹرز. ان 2 لیٹرز کی صفات میں آپ ابھی سے لکھ لیں، یہ دونوں لیٹرز موٹے پڑے جائیں گے. اوکے، موٹے حروف ہیں. اس کو عربک میں اگر کہیں تو مستعلیہ کہتے ہیں، حروف مستعلیہ. لیکن اتنا ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجی آپ نہ لکھیں، بس اتنا لکھیں موٹے پڑے جانے والے حروف، یا بس لکھیں ہیوی لیٹر. اوکے، غین خا. ہیوی کس طرح کریں گے ہم؟ پہلے دیکھیں کہ کون سا پارٹ استعمال ہو رہا ہے. جی آپ اپنے انگلیوں کو اگر نیک پہ رکھیں گی تو آپ کو ایزیلی پتہ چلے گا کہ آپ کون سا پارٹ آف دا تھروٹ استعمال کر رہی ہیں. دیکھیں یہ والا، یہاں زبان اینڈ ہوتی ہے اور یہاں پہ حلق سٹارٹ ہوتا ہے. غا غا غا. ہیوی کیوں ہے؟ اس کو غا نہیں پڑھیں گے، غا پڑھنے سے یہ لائٹ ہو جائے گا. غا، زبان کو اوپر اٹھائیں تھوڑا، غا، تو یہ موٹا لگے گا نا. غا، غا نہیں، غا. اور ایک مسٹیک ہم غین میں کیا کرتے ہیں، اس کو اردو کا جو گیف ہوتا ہے نا، گیف، یا انگلش میں جو گڈ کہنے میں جی یوز ہوتا ہے، گا، یہ یوز کرتے ہیں. یہ رانگ ہے. گا جیسا لیٹر عربک میں ہے ہی نہیں. there is no ga sound in عربک. عربک میں ہوتا ہے غا غا. اوکے، غا موٹا ہے، موٹا حروف ہے. اس کی صفات میں لکھ لیں موٹا حروف. اس کو ہم غا نہیں کہیں گے، غا کہیں گے. نیکسٹ ہے خا. خا میں یہ ساؤنڈ آنی چاہیے، والی ساؤنڈ آنی چاہیے. خا میں وائبریشن ہوگا آپ کے حلق میں اور پروناؤنس ہوگا خا. اوکے،
غین خا، غین خا، دونوں موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں. بار بار میں کہہ رہی ہوں، ہم اکثر مسٹیک کرتے ہیں کہ اس کو لائٹ پڑھتے ہیں. لائٹ نہیں پڑھنا، غا پڑھنا ہے، غا نہیں غا. اور اس کو پڑھیں گے خا، خا نہیں خا. اب اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ خیر کہتے ہیں نا، خیر نہیں خیر. اس کو ہم موٹا پڑھیں گے غیر. خا غا، خا غا. میرے پیچھے دہرائیں، خا غا، غین خا، غین خا. جی الحمدللہ. جی اوکے، میں ایک بار اور اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو انشاءاللہ. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہ، عین ح، غین خا. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہ، عین ح، غین خا. اوکے. حلق یعنی، جی سسٹرز، حلق یعنی تھروٹ کو کہتے ہیں. تھروٹ کے 3 حصے ہیں. ایک ہے اوپر والا حصہ جسے کہتے ہیں ادنی الحلق، جس سے نکلتے ہیں 2 لیٹرز غین اور خا. دونوں لیٹرز موٹے پڑے جائیں گے. اوکے، یہ آپ چاہیں تو اپنے بک میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھ لیں تو آپ کو ایزی ہوگا انشاءاللہ. میں دوبارہ سے ایک بار ریپیٹ کروں گی. حروف حلقی 6 ہیں. حلق کا میننگ ہوتا ہے تھروٹ یعنی حلق گلا، رائٹ. حلق اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے ادنی الحلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ سے قریب ہے. حلق کا وہ حصہ جو منہ سے قریب ہے نا. دیکھیں یہاں پہ کتنا قریب ہے. جی یہاں قریب ہے. اس سے نکلتے ہیں 2 حروف غین خا، غین خا. اور یہ دونوں حروف موٹے پڑے جائیں گے. یہ موٹے حروف ہیں. ان کی صفات کی کالم میں آپ لکھیں گے ہیوی لیٹرز یعنی موٹے حروف. حروف مستعلیہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، لیکن آپ بس اتنا لکھیں موٹے حروف. اوکے جی. حلق کا دوسرا پارٹ ہے درمیانی حلق. عربی میں کہتے ہیں وسط الحلق. درمیانی حلق، وسط الحلق. اس سے بھی نکلتے ہیں 2 حروف عین ح، عین ح، عین ح. جی عین کو اور ح کو لائٹ پڑھا جائے گا، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے. یہ دونوں بھی لیٹرز لائٹ ہیں. حلق کا آخری حصہ ہے اقصی الحلق. حلق کا جو وہ حصہ سینے سے قریب، منہ سے بہت دور ہے. اگر آپ کا سینہ یہاں سٹارٹ ہوتا ہے، میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا رہی ہوں، اگر سینہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ حلق کا حصہ نزدیک ہے سینے سے، اور منہ جو ہے وہاں سے یہ بہت دور ہے. دیکھیں کتنا دور ہے، رائٹ. تو حلق کا وہ حصہ جو منہ سے دور اور سینے کے قریب ہے، وہاں سے نکلتے ہیں 2 لیٹرز حمزہ ہ، ا ہ، ا ہ. اوکے جی. آپ سب میرے ساتھ ایک بار ریپیٹ کریں، ا ہ، ا ہ. یہ نکلتا ہے باٹم آف دا تھروٹ سے. اب نیکسٹ لیٹر عین ح، ع ح، ع ح، ع ح. غا خا، غا خا. نہیں، آپ نے غین اور خا کو سیم طریقے سے پروننس کیا، غا خا، غا خا. جی نہیں، دیکھیے سسٹر، آپ نے تو غین کو گا کہا. گا نہیں ہے، لیٹر گا تو عربک میں ہے ہی نہیں، تو ہم اس کو پڑھیں گے غا، 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 غا. اوپر کا حصہ، زبان جہاں اینڈ ہوتی ہے نا، وہاں پہ آپ اپنے فنگرز کو رکھ کے دیکھیں تو پروناؤنس ہو رہا ہے غا خا، غا خا. اوکے، یہ دونوں ہیوی لیٹرز ہیں. جی الحمدللہ، ہم نے حروف حلقی کمپلیٹ کر لیے ہیں. آپ کے پاس اور 2-3 منٹس ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو انشاءاللہ ابھی کلیئر کر لیں. اس کے بعد ہم ہونٹوں والے لیٹرز پر جاتے ہیں. اینی ڈاؤٹس ان دیز 6 لیٹرز؟ اگر آپ کو ایک بار سنانا ہے تو بھی مجھے سنا سکتی ہیں آپ میں سے کوئی، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کس طرح پڑھ رہی ہیں. جی سسٹر، آپ سنائیں.
جی الحمدللہ آپ نے ٹھیک پڑھا. ہ یہ جو ہے بہت ہی باٹم آف دا تھروٹ سے ادا ہوں گے. ہ ح. جی حمزہ ہ عین ح غین خ. جی سسٹر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ پڑھیں. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، لیکن خو پڑھتے وقت آپ نے خوا کہا. خوا واو کا استعمال خو پڑھنے میں نہیں ہونا چاہیے، بس خا کو خو کہیں. خو اوکے خو، خوا نہیں کہنا، خو. جی الحمدللہ. جی بھیا کی خیر. تو اب ہم انشاءاللہ جی سسٹر آپ آئین کو ایک بار ٹھیک سے پروناؤنس کریں. نہیں آپ کا نہیں نکل رہا. آپ اس لیے کیا کریں، آپ کا جو فنگرز ہیں نا وہ بیچ والے حلق پہ رکھ کر دبائیں تھوڑا، تو آپ کا گلا پروناؤنس کرے گا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پر. الشفتین. الشفتین عربک میں الشفتین کہتے ہیں لپس کو، دونوں ہونٹوں کو الشفتان کہتے ہیں. تو اس میں کون سے لیٹرز آتے ہیں؟ 4 لیٹرز آتے ہیں، ب میم ف واو. اوکے جی یہاں ایک پکچر دکھ رہا ہے آپ کو جس کے اندر ہے 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں لپس، دونوں لپس کا استعمال ہو کر. اوکے دونوں لپس کے استعمال سے 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، اور صرف ایک لیٹر ہے ف جس کے لیے صرف ایک ہی لپ ادا ہوتا ہے، وہ ہے لوور لپ، نیچے والا لپ. اوکے لپس بھی 2 چیزوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، 2 حصوں میں. ایک ہے اوپر کا لپس جس کو ہم کہتے ہیں سوکھے لپس نا. آپ اپنے ہونٹوں کو اوپر رکھ کر دیکھیں، اوپر کا جو حصہ ہے وہ سوکھا ہے نا، نیچے کا حصہ تھوڑا گھلا ہوتا ہے، وہاں سے ادا ہوتا ہے ف. اوکے یہ جو اوپر کے ہونٹ ہیں یہ سوکھے ہونٹ ہیں، یہاں جو نیچے کا گھیلا ہے ہونٹ، ایک ہی ہونٹ، اس سے ادا ہوتا ہے ف. تو ہم سیپریٹلی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ادا کریں گے ان لیٹرز کو. پہلے ہم دیکھیں گے واو. جی اٹ از اے ویری ایزی لیٹر واو. لپس کے جو بھی لیٹرز ہیں بہت ایزی ہیں، اس کے اندر کوئی بھی مشکل نہیں ہے، سارے لیٹرز ایزی ہیں. جو آپ ڈیلی لائف میں پروناؤنس کرتے ہیں وہی لیٹرز اس میں یوز ہوتے ہیں. اوکے اس کا مخرج بہت ایزی ہے. واو کا مخرج پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واو میں ہم غلطی کیا کرتے ہیں. واو کا ہم یہ جو دانت ہے نا اوپر کے، وہ دانت ہم نیچے کے ہونٹ کو لگا کے وا کہتے ہیں اکثر لوگ. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ ایسی غلطی کرتی ہوں گی، لیکن اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ دانتوں کا استعمال کرتے ہیں، دانت جو ہیں وہ لپس کو لگا کے پڑھتے ہیں وا. دس از رانگ. اوکے ایسے پڑھنا رانگ ہے. واو کو پڑھتے ہیں ہونٹ گول کر کے. آپ سب اپنے مرر میں اگر ہو تو سامنے دیکھ لیں، آپ کے جو ہونٹ ہے نا اس طرح کا شیپ بننا چاہیے جب آپ پروناؤنس کریں گی واو. امیج میں جو شیپ دکھ رہا ہے نا واو کا، یہ شیپ آپ کا فارم ہونا ہے جب بھی آپ پروناؤنس کریں گے واو. وا 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 واو وا واو وا. میرے پیچھے پروناؤنس کرتے رہیں واو وا. انسرکلنگ دا لپس یعنی سرکل فارم ہونا چاہیے، گول ایک چھوٹا سا یہاں، اور اب بولیں گی واو وا. اوکے جی آپ سب پروناؤنس کر رہی ہیں میرے پیچھے؟ جی الحمدللہ. واو وا. اس میں والی ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. والی ساؤنڈ تب آتی ہے جب آپ دانتوں کا استعمال کرتے ہیں، دانت بالکل بھی نہیں لگنا. دیکھیں دانت یہاں اندر کے اندر ہی ہیں، بس ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور والا واو والا ساؤنڈ آئے گا. اوکے وا وا. جی الحمدللہ واو ہو گیا ہے. نیکسٹ ہے با. با کو استعمال ہوتے ہیں ہمارے سوکھے جو لپس ہوتے ہیں نا وہ استعمال ہوتے ہیں. یہاں ڈائیگرام کے اندر آپ کو دکھ رہا ہے جو بلو میں شیڈ دیا گیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے دیا گیا ہے کہ لپس کا کتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے.
کیونکہ میم بھی با کی طرح ہی آتا ہے، لیکن میم کے اندر لپس کا جو استعمال ہے وہ کم ہوتا ہے، زیادہ پریس نہیں ہوتا، لیکن با میں زیادہ پریس ہو رہا ہے۔ آپ ایک بار اس کو دیکھیں، بعد میں جب میں میم کا سلائڈ دکھاؤں گی تو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ با کا جو بلو کلر شیڈ یہاں پر دکھایا ہے وہ ہے پریسنگ، کس طرح دب رہا ہے دونوں لپس، اوکے۔ با، با پرناؤنس کریں، اس کو ہم زیادہ دبا کر اس طرح بھی نہیں پڑھنا کہ با، با اس طرح بھی نہیں پرناؤنس کرنا، بالکل ہلکا، یہ لائٹ لیٹر ہے با۔ یہ چاروں لیٹرز جو یہاں پر ہیں لائٹ لیٹرز ہیں، اوکے، باریک پڑے جائیں گے۔ ان کی صفات میں لکھ لیں، صفات میں یہ لکھ لیں کہ یہ لائٹ لیٹرز ہیں۔ با کی صفات میں ایک صفات آتی ہے جس کو ہم خلخلہ کہتے ہیں، لیکن اب ہم یہاں پڑھیں گے تو اب کنفیوژن ہو جائے گا۔ اب بس ہم اس کی مخارج اور سمپل جو صفات ہیں، موٹا ہے یا باریک، اتنا ہی دیکھیں گے بس۔ با ایک لائٹ لیٹر ہے اور پرناؤنس کرتے وقت سوکھے لپس جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹچ کریں گے۔ میم کے نسبت زیادہ ٹچ ہوگا، کمپیریٹیولی ٹو میم با میں ہونٹ زیادہ ٹچ ہوں گے، بس اتنا ہی آپ مائنڈ میں رکھ لیں، اوکے۔ با، با میرے پیچھے پرناؤنس کریں، با، 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 اوکے۔ اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے، بو، ہم اس کو بو نہیں کہیں گے، یہ بو نہیں ہے، یہ با ہے، با، اوکے جی۔ الحمدللہ جی، دیکھیں لاسٹ کی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ با کو جو لپس کا یہ پارٹ ہے نا، سوکھا پارٹ، وہ زیادہ لگ رہا تھا نا، ٹچ زیادہ ہو رہا تھا۔ اب یہاں میم میں ہمارا جو ویٹ پارٹ ہوتا ہے نا، پورا ویٹ پارٹ نہیں، تھوڑا سا ویٹ پارٹ اینڈ جو سوکھا پارٹ ہے وہ مل کر میم ادا ہوتا ہے۔ میم کے اندر ایک اسپیشل کوالٹی یہ ہے کہ اس میں غنہ ہوتا ہے۔ میم کے جو اپنے کوالٹیز والا کالم لکھا ہے نا، میم میں مخرج والے کالم میں لکھیں دونوں ہونٹ، اور اس کا صفات والے کالم میں لکھیں غنہ۔ غنہ کا میننگ ہوتا ہے کہ میم پرناؤنس کرتے وقت ناک میں آواز جاری ہوتی ہے۔ آپ خود ایک کام کریں، اپنی جو ناک ہے اس کو بند کر لیں، دونوں جو آپ کے فنگرز ہیں اس سے آپ بند کر کے میم پرناؤنس کریں، پرناؤنس نہیں ہوگا۔ آپ ایک بار اپنی جگہ ٹرائی کریں، میم پرناؤنس کریں اور اپنے ناک کو بند کر لیں، نوسٹرلز جو ہیں وہ کلوز کر لیں، دیکھیں پرناؤنس ہی نہیں ہو رہا، رائٹ؟ تو اس سے ہم یہ پتا چلتا ہے کہ میم پرناؤنس کرتے وقت ناک میں آواز جا رہی ہے۔ تو اس کی صفات کیا ہے؟ غنہ۔ ناک میں آواز جانے کی صفات کو عربک میں غنہ کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت جگہ آئے گا تو مائنڈ میں رکھ لیں جی، اوکے۔ غنہ ہوگا، غنہ یعنی ناک میں آواز جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ یہاں میم کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میم کس طرح ادا کریں گے۔ دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے لگیں گے، با کی نسبت یہ تھوڑا کم لگے گا، با جتنا زیادہ لپس کا استعمال یا نہیں ہوگا۔ میم بس لگے گا اور چھٹ جائے گا، میم، م، میم، م۔ اگر ناک بند کریں گے تو یہ لیٹر پرناؤنس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مخرج تو ہے ہونٹ، لیکن اس کی صفات ہے ناک، اوکے، غنہ۔ اس کو ہم غنہ کہتے ہیں عربک میں جی۔ الحمدللہ لاسٹ لیٹر ہے الشفتین کا، وہ ہے الفا، بہت ہی ایزی لیٹر ہے فا۔ کس طرح پرناؤنس کیا جائے گا؟ آپ کے جو نیچے کے لپس کا گھیلا پارٹ ہے نا، گھیلا پارٹ، یہ دیکھیں، یہ سامنے کا جو ہے وہ سوکھا پارٹ ہے۔ اب سامنے تک ہونٹ کے جو آگے کے حصے تک اگر آپ دانت لائیں گے نا تو پرناؤنس نہیں ہوگا، فا پرناؤنس نہیں ہوگا۔ آپ کو پرناؤنس کرنا پڑے گا لپس کا جو گھیلا حصہ ہے نا، یعنی کہ گھیلا حصہ، وہاں پہ آپ کے اوپر کے جو دو دانت ہیں، اوپر کے جو فرنٹ ٹیتھ ہیں نا، وہ وہاں لگیں گے اور پرناؤنس ہوگا فا۔ ایزی ہے، انگلش میں جو فیٹ کے لیے فا یوز ہوتا ہے، فین کے لیے فا یوز ہوتا ہے، وہی آپ عربی میں فا یوز کریں گے، اوکے۔ there is nothing difficult in it۔ اوپر کے جو دو دانت ہیں نیچے کے لپس پہ لگتے ہیں، گھیلے پارٹ آف دا لپس پہ۔ سامنے لگائیں گے تو بہت مشکل لگے گا آپ کو، خود ہی ٹرائی کر کے دیکھیں، سامنے تک لپس لائیں، آپ کو ہی مشکل ہوگا۔ آپ بس اندر کا جو حصہ ہے نا لپس کا، جو گھیلا حصہ ہے، ویٹ پارٹ ہے، وہاں پر اوپر کے دو دانت لگیں گے اور پرناؤنس ہوگا فا۔ یہ بھی لائٹ لیٹر ہے، اس کی صفات میں لائٹ ہی لکھ لیں، موٹا لیٹر نہیں ہے۔ یہ چاروں لیٹر لائٹ ہیں، یہ موٹے نہیں پڑے جائیں گے، اوکے۔ ما کو مو نہیں کہا جائے گا، با کو بو نہیں کہا جائے گا، فا کو فو نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ لائٹ لیٹرز ہیں، با، ما، فا، وا، اوکے، سارے کے سارے لائٹ لیٹرز ہیں۔
اور ان کے جو مخرج ہے وہ دو ہونٹ ہیں، دونوں ہونٹ کو شفتین کہتے ہیں۔ با میم واو میں دونوں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، فا میں صرف ایک ہی استعمال ہوتا ہے۔ با میم واو پڑھتے وقت آپ کے دانتوں کا استعمال نہیں ہوگا، فا پڑھتے وقت دانت کا استعمال ہوتا ہے، اوپر والے دانت جو پہلے دو دانت ہیں اوپر کے بیچ والے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور میم کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس میں غنہ ہوتا ہے، اگر ہماری ناک بند ہے، بلاک ہے یا ہم نے ناک کو بند کیا تو میم پروناؤنس نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم الشفتین بھی کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اگر آپ کو الحلق اور الشفتین میں کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو آپ پلیز مجھے بتائیں انشاءاللہ۔ جی سسٹر بتائیں۔ جی بتائیں کون سے لیٹر میں؟ جی جی آپ سنائیں۔ جی آپ کا جو غو اور خو ہے اس میں مسٹیک آ رہی ہے۔ غو جو ہے اوپر دیکھیں، اپنے حلق کا جو اوپر فرسٹ حصہ ہے اس کو استعمال کر کے پڑھیں، غو غو پڑھیں، میرے ساتھ ریپیٹ کریں، غو غو۔ جی آپ اپنے ٹھیک پڑھا الحمدللہ، جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہے خو خو، پڑھیں خو خو، جی بالکل ٹھیک، غو خو، الحمدللہ آپ نے اب ٹھیک پڑھا۔ جی خو، جی الحمدللہ۔ اور کوئی سسٹرز کو کوئی ڈاؤٹس ہیں ان 6 لیٹرز اینڈ دیز 4 لیٹرز میں؟ اینی ڈاؤٹس؟ دھیان رکھیں کہ جی وعلیکم السلام سسٹر بتائیں۔ جی انشاءاللہ آپ پڑھیں۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، بس آئین اور ایک بار پڑھ کر سنائیں مجھے، آ۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا الحمدللہ، کوئی مسٹیک نہیں ہے آپ کی، آپ نے ٹھیک پڑھا الحمدللہ۔ جی اور کوئی سسٹرز ہیں جن کو کوئی ڈاؤٹس ہیں؟ جی سسٹر سنائیں۔ جی سسٹر آپ کا یہ ہے کہ آپ حمزہ جو ہے وہ اور عین سیم پڑھ رہی ہیں، یہ ہا اور یہ ہا سیم پڑھ رہی ہیں، یہی مسٹیک ہم نہیں کرنا ہے۔ یہ دو آپ ٹھیک پڑھ رہی ہیں، بالکل ٹھیک، اور یہ دو بھی آپ کے ٹھیک ہیں، صرف اس میں مسٹیک آ رہی ہے جو درمیانی حلق سے استعمال ہوتے ہیں نا، وسط الحلق، اس میں مسٹیک آ رہی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جب یہ ہا پڑھیں گی تو بہت ساری ہوا کو باہر نکالیں تو خود بخود آرام سے آ جائے گا۔ ہا ہا پڑھیں ایک بار، ہا۔ جی الحمدللہ یہ ٹھیک ہے، جی بالکل یہ ٹھیک پڑھا اب آپ نے۔ اب اس کو پڑھیں آ آ، جی اب آپ نے اس کو ٹھیک پڑھا آ، اور اندر سے نکالنے کی کوشش کریں آ آ، جی بالکل ٹھیک ماشاءاللہ، اب آپ نے بہت اچھا پڑھا، اس کو ٹھیک پڑھا ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، any other doubts؟ جی سسٹر سنائیں۔ جی 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 الحمدللہ آپ نے ٹھیک پڑھا۔ یہ ہا میں تھوڑا زیادہ آپ ہوا باہر نکالیں گی منہ سے تو اور بہتر ہوگا، ہا۔ جی اس کو خو، جی الحمدللہ ویری گڈ، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ جی بھائی کی خیر۔ جی سسٹر آپ سنائیں۔ آ ہی پڑھیں آپ، ایک بار آئین پڑھیں، آپ کی مسٹیک آ رہی تھی۔ آ آ، جی آ پڑھ کر سنائیں، آ۔
جی آپ کی آئین میں تھوڑی مسٹیک آ رہی ہے، آپ اس کو اس کی طرح پڑھ رہے ہیں حمزہ کی طرح، باٹم آف تھروٹ کا استعمال نہ کریں، الحلق کا بیچ کا حصہ یوز کریں اور پڑھیں آ۔ اگر آپ کو مسٹیک آ رہی ہے تو آپ اپنے دونوں فنگرز جو ہے نا وہ نیک ریجن میں رکھیں، پریس کریں، جب آپ کا گلا دبتا ہے نا تب آ آٹومیٹک آتا ہے آ۔ جی آپ کا وہاں مسٹیک آ رہی ہے، آج آپ بہت ساری اس کی پریکٹس کریں، چاہے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ آڈیو سینڈ کر سکتی ہیں پریکٹس کرنے کے بعد انشاءاللہ۔ جی اور کوئی سسٹرز کو کوئی ڈاؤٹس ہیں تو بتائیں ہم۔ وعلیکم السلام، جی سسٹر۔ شفقتان کے 4 لیٹرز۔ جی آپ کو شفقتان کے 4 لیٹرز پڑھنے ہیں یا اس کی پریکٹس چاہیے؟ ہاں ہاں میں پڑھ کے دکھاتی ہوں، اس میں کچھ ہے تو آپ بولو جی تو جی غلط ٹھیک ہے، جی بتائیں۔ با با ما فا واو۔ جی الحمدللہ آپ نے ٹھیک پڑھا، کوئی مسٹیکس نہیں آئی ہیں، 4 لیٹرز بھی آپ نے ٹھیک پڑھے ہیں الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكِ خیر۔ جی باجی ہم نے سنانا پڑ گئی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ سنا سکتی ہیں، اگر آپ کو پڑھنے میں مسٹیک سنا ہی ایسا لیتے۔ لگ رہا ہے تو آپ سنائیں۔ جی ٹھیک ہے سسٹر سنائیں۔ جی اور کوئی سسٹرز ہیں جن کو کوئی ڈاؤٹس ہیں لیٹرز میں؟ اگر ڈاؤٹس ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک پڑھ رہی ہیں تو اٹس اوکے۔ جی سسٹرز اب میٹنگ ہمیں انشاءاللہ اینڈ کرنا ہوگا بیکاز 1 منٹ بچے ہیں، تو ہم میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ میں میسیج کریں، گروپ ہم اب اوپن کریں گے اور اٹینڈنس بھی آپ دیں گی جس طرح آپ نے کل دیا انشاءاللہ۔ اور جن سسٹرز نے کل کے لیسنس اٹینڈ نہیں کیے ہیں، یوٹیوب کا جو لیسن ہے ہم نے فرسٹ لیسن وہاں پہ پوسٹ کیا ہے، اس کو سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اٹینڈنس آج ہی مارک کر دیں، اوکے؟ جی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔